یہ اپنی اسٹریٹجک معاملات اور اپنے ڈیم زیادہ بنا کے اپنے اس طرح وہ ہمیں کمزور اور اکانومی کو بھی کمزور کرنا چاہتا ہے، تباہ بھی کرنا چاہتا ہے. کیا ہم سوئے ہوئے ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے؟ جماعت علی شاہ صاحب سے آپ کو کوئی رابطہ ہوا؟ آپ نے وہ چیزیں چھاپی، ان کے بارے میں ان کو دیکھنے کی تکلیف گوارا کی؟ نہیں، وہ تو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتے. وہ تو ہم وہ کر کیا رہے ہیں پھر؟ آپ کے علم ہے میں کچھ؟ آپ کو بتاؤں کہ میں نے آج 2 دوستوں سے پوچھا کہ کبھی فیلڈ میں گئے ہو جو فلڈ جہاں آیا ہوا ہے، کبھی لوگوں کو پوچھا ہے کہ ان کے حال کیا ہے؟ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ اے سی کمروں میں بیٹھ کے تجزیہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جس طرح فیلڈ سے ہو کے آئے. پرابلم یہ ہے کہ کسی کو ریئلٹی کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے ساتھ حالات کیا ہو رہے ہیں اور کون کر رہا ہے. اس میں بالکل باندے دول کی طرح میں کہنا چاہتا ہوں، اور قوم کو بالکل میں اب رمضان کا مہینہ ہے کہ اس میں بارشیں ضرور پہلے سے زیادہ ہوئی ہیں اس سال، لیکن اس میں 80% جو ہے بھارت کا ہاتھ ہے اور وہ اسٹریٹجک طریقے سے چل رہا ہے. ہم نہ ڈیم بنا رہے ہیں، ہم نہ اس طرف توجہ کر رہے ہیں، ہم اور نہ وہ اس طریقے سے ایٹمی ذرائع کے ذریعے تو وہ ختم نہیں کر سکتا. عالمی برادری کو دکھانے کی خاطر ایک طرف وہ یہ بھی کر رہا ہے، دوسری طرف ہماری قوم سوئی ہوئی ہے یہ پیسے بنا. زید حامد صاحب، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر سال بھارت پانی چھوڑا کرے گا اور ہمارے یہاں سیلاب آیا کرے گا، ہر سال بھارت پانی روکا کرے گا اور ہماری فصلوں میں کوئی پانی نہیں ہوا کرے گا. ایک آج کل کی جو جدید جنگ دنیا میں لڑی جاتی ہے، ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے سے نہیں لڑتی. آج کل جو جنگ ہے اس کو 4th جنریشن وار کہتے ہیں، یعنی 4تھی نسل کی جنگ جو ہے اس کے مطابق ملک میں عہد برپا کیے جاتے ہیں، سیلاب برپا کیے جاتے ہیں، دہشت گرد گروہوں کو، تحریک طالبان ہے، بلوچستان لبریشن آرمی ہے، اس قسم کے گروہوں کو چھوڑا جاتا ہے، انکمپٹنٹ کرپٹ حکمران بٹھائے جاتے ہیں، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا جاتا ہے، ایگریکلچر کو تباہ کیا جاتا ہے، انفارمیشن اور میڈیا وار مسلط کی جاتی ہے قوم کو مایوس کرنے کے لیے، اس کی آئیڈیالوجی، اس کی نظریات کو ختم کرنے کے لیے. اس جنگ کو، یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اور جب اس کے نتیجے میں قوم بری طرح پیچھے چلی جاتی ہے تو پھر اس کو بغیر وارننگ کے اس پہ حملہ کیا جاتا ہے، جس کو انڈیا نے اپنی نئی ڈاکٹرن بنائی ہے کولڈ سٹارٹ کے نام سے. کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن جو انڈیا کی ہے وہ انہوں نے اسرائیل سے لی ہے، جو 1967 میں اسرائیل نے بغیر وارننگ کے 3 مسلمان ملکوں پہ، جارڈن پہ، سیریا پہ، ایجپٹ پہ حملہ کیا تھا اور ان کو زمین پہ ہی تباہ کر دیا تھا. یہ ڈاکٹرن انڈیا نے اڈاپٹ کی ہے اسرائیل سے کولڈ سٹارٹ کے نام سے. اور ابھی جو ہم نے ازمینو ایکسرسائز کی ہے، پاکستان آرمی نے جو ازمینو ایکسرسائز کی ہے، یہ انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا ہے کہ اگر انڈیا نے کولڈ سٹارٹ یعنی بغیر وارننگ کے حملہ کیا پاکستان پر تو ہم کس طرح رسپونڈ کریں گے. لیکن بات یہی ہے کہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن میدان جنگ میں نہیں لڑی جائے گی. کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن شہروں میں لڑی جائے گی، آبادی میں لڑی جائے گی، پانی کے ذریعے لڑی جائے گی، انفارمیشن وار کے ذریعے لڑی جائے گی، اور پاکستان میں موجود دہشت گرد گروہوں، خودکش حملوں کے ذریعے لڑی جائے گی. اور یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں ہم نے انڈیا کو دونوں ایکسس دے دیے ہیں. افغانستان سے بھی اسی طرح آپریٹ کر رہے ہیں، پہلے تحریک طالبان کو سپورٹ کرتے تھے، اسلحہ بیچتے تھے، خودکش حملہ آور بلوچستان لبریشن آرمی کو سپورٹ کرتے تھے. اب تیسرا ایلیمنٹ پانی بھی انڈیا سے، یعنی افغانستان کے راستے پاکستان میں فلڈ پھیلانے کے لیے اور سیلاب لانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. سروبی کا ڈیم بھی ان کے پاس ہے. اور پاکستان نے جو ہمارا قطر میں پاکستان انڈیا کا، پاکستان کا، افغانستان اور امریکن کا ایک کمیشن ہوا ہے پچھلے دنوں قطر میں، جہاں پاکستان نے کمپلینٹ کی ہے اس بات پر امریکنز کے ساتھ کہ انڈینز کو روکیں. افغانستان میں یہ مزید ڈیم بنا کر دریائے کابل روکنا چاہتے ہیں یا پانی چھوڑنا چاہتے ہیں جب وہ کر رہے ہیں. دے آر آلریڈی ڈوئنگ اٹ. ہم نے آفیشلی کمپلینٹ کی ہوئی ہے پاکستان نے، لیکن اس خبر کو، جس ہمارے افسر نے کمپلینٹ کی تھی، اس ساری خبر کو میڈیا سے ایسے غائب کر دیا جیسے پاکستان نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی. ہمیں قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انڈیا افغانستان میں کیا گیم کھیل رہا ہے. وہ صرف دہشت گرد نہیں بھیج رہا ہے. انہوں نے ابھی مثال دی ہے. اور مزے کی بات دیکھیے کہ پاکستان کے اندر ڈیم نہ بنانے کی ساری کارروائی بھی وہی لوگ ڈالتے رہے جو نظریاتی طور پر پرو کانگریس یا پرو انڈین رہے ہیں ہمیشہ. یعنی جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آتے ہی کام کالا اور ڈیم نہیں بنائیں گے، آپ کو لگتا ہے کسی عالمی ایجنڈے کا حصہ؟ دیکھیے، یہ اسی جو پیپلز پارٹی کی حکومت جس ایجنڈے پہ اس وقت کام کر رہی ہے، یہ نادان دوست بھی ان میں شامل ہیں اور دانا دشمن بھی ان میں شامل ہیں. ان میں یہاں وہ لوگ بھی شامل ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ اس کو کیا ایجنڈا کہیں گے کہ جب دشمن کے طیارے پاکستان کی سرحدوں پہ داخل ہوتے ہیں، ممبئی کے بعد ہم پہ حملہ کرنے، تو انڈین سٹیٹمنٹ سے پہلے پاکستانی حکمران کہتے ہیں غلطی سے داخل ہو گئے تھے یہ. اور یہ جب انڈیا کی بات ہوئی کہ انڈیا ہمارا پانی چوری کر رہا ہے، تو پاکستانی فارن منسٹر کہتا ہے کہ انڈیا ہمارا پانی چوری نہیں کر رہا، ہم اپنا پانی ضائع کر رہے ہیں. بھائی صاحب، مستقبل کیا ہمارا یہ بتائیے. میں آپ کے آج اس پروگرام کے حوالے سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پہلے اینکر پرسن ہیں جن کو اتنی تکلیف ہوئی ہے پانی کے بارے میں، بھارت کے رویے کے بارے میں. ہمارے کیوں، میں نے آج سارے اخبار پڑھے، ہمارے لکھنے والے انٹلیکچوئل اینکر پرسن کیوں اس پہ کوئی اس پہ شک تو نہیں ہے، دوسری رائے تو نہیں ہے. ہم 80% کہہ رہے ہیں
لیکن وہ ان کو یہ تو تمام انٹلیکچوئل کو, تمام میڈیا کو پتہ ہے. کوئی 40% کہتا ہوگا, کوئی 50 کہتا ہوگا, اس کو خارج از امکان کوئی نہیں کہتا نا کہ بھئی وہ انڈیا نے پانی سندھ میں بھی پرابلم کریٹ کیا ہے, اور ابھی جو باکھرا ڈیم کے جو آنکھوں دروازے کھولے ہیں اس نے زیادتی کی. تو کوئی میڈیا کا بندہ بول نہیں رہا, کوئی تجزیہ نہیں ہے, کوئی کالم نہیں ہے. اس کی کیا ہم کہاں چلے گئے ہیں مستقبل؟ آپ میڈیا سے آپ بتائیے آپ کہاں چلے گئے ہیں. مقصد پہلا ان کا پرسن ہے جس کی میں یہ باتیں سن رہا ہوں, تو یہ پہلے تو ہم اپنے لوگوں کو اٹھائیں. دیکھو نا, الطاف حسین نے کہہ دیا آج کہ جی مارشل لا, اس نے کہ پولیٹیکل لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اس نے غلط بات کیا ہے. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ جرنیلوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے, کوئی ایسا مائی کا لال پیدا ہو جو جرنلسٹوں کا بھی احتساب کرے, جو ججوں کا بھی احتساب کرے, جو بڑے وکلاء کا بھی کرے, اور سیاستدانوں کا. جرنلسٹوں کیا جائے ہمیں مت چھوڑو, ہم خود اپنا احتساب کریں گے. دیکھیں آج آپ پہ اتنا مشکل وقت ہے. آج کوئی میڈیا کا بندہ نہیں بول رہا, کوئی کالم میں نے سارے کا, میں عرفان صدیقی کو بھی راستے پہ ٹیلی فون کیا, میں کہا یار اس پہ کچھ تو لکھتے. اگر آپ 30 جب 25 ہی ہو تو ہمارا دشمن ہے, اور اس کے ہم زیر عابد صاحب یہی سمجھے کہ ہر سال سیلاب آیا کرے گا, ہر سال قحط پیدا ہوا کرے گا, کوئی ہمارے پاس تو پالیسی کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی. دیکھیے پاکستان کو بنیادی طور پر ہم کو اپنے ریزروائرز چاہیے تھے اپنا پانی رکھنے کے لیے, تاکہ جب انڈیا ہمارا پانی روکے تو ہم اپنے پانی کے ذخیرے استعمال کریں. اگر بڑے ڈیم نہیں بنانے ہیں تو پاکستان میں لیکس, جھیلیں اور بڑے آبی ذخائر تو بنائے جا سکتے تھے نا, ہم نے تو وہ بھی نہیں بنائے. یعنی پاکستان اپنا 70% سے زائد پانی ہم سمندر میں پھینکتے ہیں. اتنا پانی جو کم از کم ملک کی 4 سال کی ضروریات پوری کر سکتا ہے, اب ہم سمندر میں ڈالیں گے. یہ اسی بات کو بنیاد بنا کے جب آپ دنیا میں جاتے ہیں آربیٹریشن کے لیے, مقدمات کے لیے, تو انڈیا یہی آپ کے خلاف دلیل دیتا ہے کہ جی ہم نے تو ان کا پانی نہیں روکا, ہم نے تو اپنی ضرورت کے لیے پانی استعمال کیا, یہ تو اپنا پانی ضائع کرتے ہیں. اور اس بنیاد پر وہ ڈیم پہ ڈیم بنایا چلا جا رہا ہے جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے, وہ پانی خود نہیں استعمال کر رہا ہے. وہ پانی صرف اس نے رکھا ہوا اس لیے کہ پاکستان کو فصل لگانے کے وقت قحط میں برپا کرے گا اور مانسون میں سیلاب لائے گا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جنگی بنیادوں پہ یہ جنگ ایکچولی جو سمجھدار, جو امریکہ کیا کرتا ہے, وہ جس ملک کو اس میں تھوڑا سا ڈاؤن کرنا ہو تو وہ اکانومی کو اس کی ڈاؤن کرتا ہے نا. پہلے اکانومی کو ڈاؤن کیا جائے کسی, تو یہ اکانومی کو بھی ڈاؤن کرتا ہے, پاپولیشن کو بھی ڈاؤن کرتا ہے. یہ جو آبی ہے نا جنگ, یہ تو تمام اکانومی سے برتر جنگ ہے. یہ تو ہر پہلو کو ڈاؤن کرتی ہے, صحت کو, قوم کو ڈیمورلائز کرتی ہے, ہیلتھ کو قوم کی ختم کرتی ہے. دیکھو نا, ہم کالا باغ ڈیم کا آج تک اعلان نہیں کر سکے. ہم وہ جو ہے نا وہ ان کا کارگل کی کون سا جو بڑا ڈیم, کارگل ڈیم, وہ دنیا کا تیسرا بڑا ڈیم ہے. ایک بریک ہوتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ناظرین, بات ہو رہی ہے بات کی آبی جارحیت کے اوپر. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس کا حل پوچھنے کی کوشش کریں گے اپنے مہمانوں سے کہ اب اس کا سولوشن کیا. پاکستان میں کہیں پہ بھی یہ احساس نہیں پایا جا رہا, معاف کیجیے, نہ میڈیا میں, نہ سیاستدانوں میں, نہ ہمارے اکابرین میں, نہ انٹیلیجنسیا میں, کہ یہ محض قدرتی آفت نہیں ہے, اس میں آپ کے پڑوسی ملک کا بھی ہاتھ ہے. اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک مجرمانہ غفلت ہے, اور اگر یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے تو پھر یہ سیلاب تو ہر سال آیا کرے گا, پھر قحط ہر سال آپ کے اوپر نازل ہوا کرے گا. ان حالات میں ہمارے پاس بقا کے لوازمات کیا ہیں؟ بریک کے بعد ملتے ہیں.